بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، الحمدللہ علماء اہل سنت نے اللہ تعالیٰ کو جھوٹا کہنے والے ساجد دیوبندی کو دلائل کے میدان میں زمین میں گاڑ دیا ہے، اور اس بات کا ثبوت ساجد دیوبندی کی موجودہ حالت ہے کہ جناب جو پچھلے کافی عرصے سے فتویٰ وقوع کذب کے حوالے سے ویڈیوز بنا رہے تھے، جب علماء اہل سنت نے انہیں فتویٰ وقوع کذب کے میدان میں زمین تلے دفنا دیا اور ان کی ساری دو نمبریوں کا دلائل کے ساتھ جواب دے دیا، تو جناب کو منہ چھپانے کی جگہ نہ مل رہی تھی۔ اس لیے جناب نے اپنی بچی کچی عزت بچانے کے لیے موضوع ہی چینج کر دیا، موضوع ہی بدل دیا، اور اب جناب ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے حوالے سے بدزبانی اور گالیاں دے رہے ہیں۔ معزز سامعین، پچھلے دنوں ساجد دیوبندی نے ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کی ایک پرانی ویڈیو، جو تقریباً آج سے 4-5 سال پرانی ویڈیو ہے، اور وہ ویڈیو جلالی صاحب نے مفتی ظفر ولی خان کے جواب میں بنائی تھی، جس میں ظفر ولی خان کا ابو جہل سے بڑا جاہل ہونا دلائل سے ثابت کیا تھا۔ اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ ظفر ولی خان نے علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کی وفات پر ایک بیان جاری کیا، اور اس میں یہ کہا کہ خادم حسین رضوی نے اپنا تلبیہ بنایا ہوا تھا، کہا ہم حج پر جاتے ہیں تو لبیک اللہم لبیک یہ تلبیہ پڑھتے ہیں، کہا خادم حسین نے یہ اپنا تلبیہ اس کے مقابلے میں بنایا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، اور کہا پھر اس کو تحریک کی شکل دی۔ حالانکہ خادم حسین رضوی جیسے جاہل پورے جہان میں نہیں ہوگا، اور وہ جاہلوں کا سردار تھا، کیونکہ آدمی عمرہ کرے یا حج تو وہ تلبیہ پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اس نے اس کے مقابلے میں اپنا تلبیہ بنایا اور اس کو تحریک کی شکل دے دی۔ معزز سامعین، جب یہ بیان دے کر ظفر ولی خان نے اپنی جہالت کا ثبوت دیا، تو ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے ظفر ولی خان کو دلائل سے جواب دیا اور حدیث پاک پیش کر کے بتایا کہ یہ نعرہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ نے نہیں گڑھا، اور نہ ہی یہ نعرہ فیض آباد میں گڑھا گیا ہے، اور نہ ہی پاکستان میں گڑھا گیا ہے، بلکہ یہ نعرہ مدینۃ المنورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا گیا ہے، اور وہ پڑھنے والے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ معزز سامعین، یہ مختصر سا اس کلپ کا پس منظر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، آپ لازمی وہ مکمل ویڈیو بھی سماعت فرمائیں، میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا۔ معزز سامعین، اب ہونا یہ چاہیے تھا ساجد دیوبندی فتویٰ وقوع کذب کے حوالے سے ذلیل و رسوا ہونے کے بعد اگر موضوع چینج ہی کرنا چاہتا تھا تو جلالی صاحب کی جس ویڈیو کا جواب دیا اس میں دلائل کے ساتھ بات کرتا، لیکن چونکہ ان کے پاس دلائل تو ہیں نہیں، بالخصوص ساجد دیوبندی کے پاس سوائے گالیوں کے، سوائے بدزبانیوں کے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو لہذا اس نے اپنی عزت بچانے کی خاطر جلالی صاحب کو گالیاں دی، بدزبانیاں کی، اور ظفر ولی خان کا دفاع کرنے کی ناکام کوشش کی۔ لیکن معزز سامعین، آپ جب حق کے ساتھ پنگا لیتے ہیں اور حق کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے کوئی دوسرا بندہ نہیں چاہیے ہوتا، بلکہ آپ خود ہی ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں۔ جی سامعین، جیسا کہ ساجد دیوبندی حق کے ساتھ پنگا لے بیٹھا ہے، سام الحرمین جیسی سچی کتاب کو یہ جناب جھوٹا کہہ بیٹھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے ذلیل و رسوا فرمایا، ذرا سماعت فرمائیے۔ جس ویڈیو میں اس نے ظفر ولی خان کا دفاع کرنے کی ناکام کوشش کی،
اس ویڈیو میں ظر ولی خان کے لیے اس نے کہا کہ وہ ہمارے دیوبندیوں کے مایہ ناز مفتی ہیں اور وہ ہمارے دیوبندیوں کے شیخ الحدیث ہیں اور ولی اللہ ہیں، اور کہا کہ ان کی عقیدت میرے دل میں ہے، اور کہا کہ وہ ہمارے اکابر میں سے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے مایہ ناز مفتی شیخ الحدیث ولی اللہ، میں مفتی ظر ولی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شاگرد نہیں ہوں، میں نے ان سے کچھ بھی نہیں پڑھا، لیکن میں عقیدت رکھتا ہوں۔ اس طرح کے تعریفی کلمات ظر ولی خان کے بارے میں کہے، لیکن بیچارہ یہ بھول گیا جس ظر ولی خان کی میں تعریف کر رہا ہوں وہ تو مجھ کو بھی اور مجھ سمیت کئی دیوبندیوں کو مرتد، دائرہ اسلام سے خارج اور ان کی بیویوں کو ان کے نکاح سے باہر سمجھتا ہے اور ان کی اولاد کو ولد الزنا سمجھتا ہے۔ جی سامعین، یہ کوئی ہم ہوائی باتیں نہیں کر رہے، آپ کے سامنے ظر ولی خان کا میں وہ بیان پیش کرنے والا ہوں جس میں اس نے واضح طور پر ساجد دیوبندی جیسے دوسرے دیوبندیوں کو کافر، مرتد، خارج از اسلام اور ان کی بیویوں کو ان کے نکاح سے باہر قرار دیا ہے۔ جی سامعین، آپ ظر ولی خان کا وہ بیان سماعت فرمائیں۔ قرآن کے پڑھنے ماہر مصر والے ہیں وہ دعات کہتے ہیں، اور قرآن نازل ہوا ہے مکہ و مدینے میں وہ پکے دعادی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو دعات کی جگہ زوات کلمۃ اجنبیۃ، ایک پرایا کلمہ ہے جو قرآن میں ڈالا جا رہا ہے۔ ملا علی قاری نے اور بہت سارے اکابر نے دعات کی جگہ زوات کہنے والے کی نماز کو فاسد کہا ہے، اور اگر اس نے اس ارادے سے ہی پڑھا کہ یہ حرف زواد ہی ہے تو کفرہ وصار مرتدا وبانت امرأتہ عنہ، اور اگر اس نے اس ارادے سے ہی پڑھا کہ یہ حرف زواد ہی ہے تو کفرہ وصار مرتدا وبانت امرأتہ عنہ۔ جی سامعین، آپ نے بیان سماعت فرما لیا کہ ظر ولی خان واضح طور پر ان دیوبندیوں کو جو قرآن کریم کی آیات میں ضاد کی جگہ زواد پڑھتے ہیں انہیں کافر قرار دیا، مرتد قرار دیا اور ان کی بیویوں کو ان کے نکاح سے باہر قرار دیا۔ اب آئیے ساجد دیوبندی کا میں کلپ پیش کرنے والا ہوں کہ جس میں ساجد دیوبندی قرآن کریم کی آیات میں ضاد نہیں پڑھتا، زواد پڑھتا ہے۔ ذرا آپ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ الآیہ۔ جی سامعین، اب دیکھیے ساجد دیوبندی ظر ولی خان کی نظر میں کافر بھی ہے، مرتد بھی ہے اور اس کی بیوی اس کے نکاح سے باہر بھی ہے، اور اس کی بیوی سے جو ظر ولی خان کے مطابق غیر محرم ہے اس سے اس کی جتنی اولاد پیدا ہوئی ہے اس کے نزدیک وہ خالص ولد الزنا ہے، وہ خالص غیر حلالی ہے۔ یہ ہے حق کے ساتھ پنگا لینا۔ حق کے ساتھ جب آپ ٹکر لیتے ہیں تو پھر ساجد دیوبندی کی طرح ذلیل و رسوا ہوتے ہیں۔ معزز سامعین، اب ہم فیصلہ دیوبندیوں پر چھوڑتے ہیں کہ وہ ظر ولی خان کو بچاتے ہیں یا ساجد دیوبندی اور اس کے جیسے دیگر دیوبندیوں کو بچاتے ہیں۔ اگر ظر ولی خان کو بچائیں گے تو دیگر دیوبندی اور بالخصوص ساجد دیوبندی کافر بھی ہے، مرتد بھی ہے۔ اس کے نزدیک جو بیوی ہے ظر ولی خان کے نزدیک وہ غیر محرم ہے، اس سے پیدا ہونے والی اولاد خالص غیر حلالی ہے۔